अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ और अज़ीज़ तालिबात, आज का जो हमारा ये गोशा है ज़िक्र का, उस गोशे का जो उन्वान है वालिदैन के साथ भलाई, वालिदैन की दुआएं। ये वालिदैन अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि हम उसका मालिक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि उसने हमें ये वालिदैन की सूरत में इनाम अता फरमाया कि जो वालिदैन हमें दुनिया में लाने का ज़रिया बने। और ये वालिदैन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ना बहुत बड़ी अता है। हदीस पाक में अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु क़ाला सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि, कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है अल्लाह के यहाँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़ाला अस्सलातु अला वक्तिहा, कि नमाज अपने वक्त पर अदा करना। अब देखें कि सबसे पहले क्या फरमाया कि अय्युल अमल, सबसे बेहतरीन अमल अल्लाह के यहाँ कौन सा महबूब है, कि फरमाया कि नमाज को अपने वक्त पे अदा करना। सुम्मा फिर फरमाया कि अय्यु सुम्मा यार अय्यु या रसूल सल्लम, फिर कौन सा अमल। तो आपने फरमाया वबिर्रुम वबिल वालिदैन, कि अपने वालिदैन के साथ भलाई करना। सुम्मा अय्यु काला, फिर फरमाया कि या रसूल सल्लम और कौन सा अमल अल्लाह को बहुत महबूब है। फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। अब इसी हदीस पाक के अंदर आप देख लें कि यह हदीस पाक ज़िंदगी का एक मुकम्मल अदब है। इस हदीस पाक को हम ले के अपनी ज़िंदगी को जो ना संवार सकते, अपनी ज़िंदगी के अंदर हम और अपनी आखिरत के अंदर हम खैर भर सकते। सबसे पहले मेरे अगले सलाम ने क्या फरमाया कि अस्सलातु अला वक्तिहा, कि नमाज को अपने वक्त पर अदा करना। देख, वो नमाज जिसके बारे में हम इतने कोताह हैं कि आमतौर पर हम अपने बच्चों की जो ना तरबियत के लिए, उनकी स्कूलिंग के लिए, उनकी ट्यूशन्स के लिए हर तरह अपने बच्चों के ऊपर सख्ती करते हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो हम अपने बच्चों के ऊपर सख्ती नहीं करते और नमाज के बारे में हम इतने गाफिल हैं। जबकि मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नमाज क्या है, तो मैं अल्लाह के हाँ महबूब आमाल में से वो अमल है कि जो ना, अगर अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना चाहते हो तो नमाज की अदायगी करो। फिर दूसरे नंबर पर फरमाया कि वालिदैन के साथ नेकी, बिर्रुम व बिल वालिदैन, के वालिदैन के साथ नेकी। ये वालिदैन के साथ नेकी इतना बड़ा अमल है कि वालिदैन के साथ भलाइयाँ करना, वालिदैन के साथ खैर पे रहना, ये अल्लाह पाक को खुश करने का ज़रिया है, अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। मेरे बच्चों, आज देखें कि हम अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते, अपने वालिदैन से दुआएं नहीं लेते, अपने वालिदैन से दुआएं नहीं लेते। और वालिदैन से दुआएं किस तरह नहीं लेते हम, कि ये वालिदैन की जो दुआएं होती हैं, वालिदैन की खिदमत करके जो दुआएं लेना, ये इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह पाक को ये पसंद है। ये अमल महबूब तरीन अल्लाह के यहाँ अमल है
جو والدین کے ساتھ نیکی کرے اور پھر والدین کی دعائیں لے، کہ والدین کی دعائیں انسان کو زندگی کے اندر اتنا رنگ لگاتی والدین کی دعا انسان کو، کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ والدین کی دعا کی وجہ سے کہاں سے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے، والدین کی فرم برداری دعا کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے جاتے تھے تو اللہ پاک ان سے کلام فرماتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو نا کلام کرنے کے لیے چلے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اب ذرا احتیاط سے قدم اٹھائیے گا۔ فرمایا کیوں؟ کہ کہا کہ اب تو آپ کے پیچھے والدہ نہیں ہے جو دعائیں کرنے والی ہے۔ دیکھیں، انسان جو پرواز کرتا پھرتا نا، ہواؤں کے اندر پرواز کرتا پھرتا ہے، کہ پیچھے والدین کی دعاؤں کا جو دعاؤں کا اجر ہوتا ہے، کہ والدین کی دعائیں ہیں جو اس کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ پیٹ میں تکلیف ہو گئی، تو جو نا وہ جو ان کے پیٹ میں جو نا وہ جا کے ایک بوٹی تھی، اس سے وہ اگر پیٹ میں کوئی تکلیف ہو جاتی تھی تو وہ استعمال کرتے تھے۔ اب استعمال کی تو شفا نہیں ملی۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ پہلے تمہاری والدہ موجود تھی پیچھے۔ یہ جو والدین کی دعا ہے نا، دیکھیں کہ والدین کی دعاؤں کی وجہ سے بندے کو شفا بھی ملتی ہے، وہ دعاؤں کے اندر بھی شفا آ جاتی ہے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور والدین کی دعائیں ایسی ہیں کہ والدین کی دعائیں بندے کو قدم قدم کے اوپر جا کے نا کامیابیاں دیتی ہیں والدین کی دعائیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے۔ ایک دن سوال کیا اللہ سے کہ میرے مولا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ میرا پڑوسی کون ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ، فلاں جگہ پر ایک قصاب ہے، فلاں جگہ پر ایک قصاب ہے، وہ قصاب جو تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا اور سفر کر کے اس قصاب کے پاس پہنچ گئے اور اس قصاب سے کہا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، رات قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے رب کائنات نے اس کا جو نا میرا پڑوس اس کے ساتھ نصیب کیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ گھر لے گیا، رات کو جو نا اس کے گھر کے اندر قیام کیا۔ جب قیام کیا رات کو اس کے گھر کے اندر، تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنی والدہ کی وہ آیا گھر میں، اس نے اپنی والدہ کی خدمت کی، والدہ کی خدمت کی، جو جو کام تھے ماں والدہ کے وہ کام جو نا انجام دیے۔ اور جب وہ آرام کرنے کے لیے جانے لگا تو والدہ کہنے لگی کہ جا، اللہ پر تجھے جو نا جنت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نا پڑوس نصیب کرے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ پیچھے ماں کی دعا ہے، جس کی وجہ سے رب کائنات نے اس بندے کو جو نا میرا پڑوس نصیب کیا۔ یہ والدین کی دعائیں اتنا بڑا والدین اجر ہیں، جو نا اتنا بڑا عمل ہے یہ بندے کے لیے کہ بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے ان والدین کے ذریعے بندے کو کیا کیا مقام بندے کو عطا فرماتے ہیں، کیا کیا مقام بندے کو عطا فرماتے ہیں اس والدین کے ذریعے۔ وہ 4-5 سال گزر گئے، امام نا کعبہ جو نا وہ ایک خطبہ دے کے گئے۔ امام کعبہ کے نئے تعینات ہوئے تھے تو انہوں نے پہلا جو خطبہ حج دیا، اور دینے کے بعد پھر میڈیا پہ نا ان کا انٹرویو جو نا شائع ہوا، نشر ہوا جو ان کا جو نا انٹرویو۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے تھے بچپن میں، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ اور وہ امام کعبہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں بڑا شریر قسم کا انسان تھا، بچپن میں ایک شریر قسم کا انسان تھا، اور میں بہت شرارتیں کرتا تھا، بہت شرارتیں کرتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے حالات کوئی اتنے خاص اچھے نہیں تھے، اور جس کی وجہ سے کہ میں نا
जो ना हमारी वालदा ने हमें बहुत मुश्किल से संभाला, हमारे वालदैन ने। तो उस वक्त कोई ख़ास सहूलियात भी नहीं थी, तो कहने लगे कि मेरी वालदा ने कुछ खाना बनाया, और खाना बना के ना और वो रखा कि तो मैं गया और मैंने जाके उस खाने के अंदर, हंडिया के अंदर, मैंने पानी या कुछ ऐसी चीज़ मिला दी। कहने लगे कि मेरी वालदा को बड़ी तकलीफ़ हुई, और तकलीफ़ हुई तो उस वक्त मेरी वालदा के मुंह से जो अल्फाज निकले, और मेरी वालदा कहने लगी, जा तुझे अल्लाह काबे का इमाम बना है। कहने लगे आज ये मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ। ये जो वालदैन की दुआएं हैं ना, हम अपने वालदैन की दुआएं, अपने वालदैन से दुआएं करवाते हैं, लेकिन अपने वालदैन से दुआएं लेते नहीं। वालदैन से दुआ लेने का कैसा तरीका क्या है, कि वालदैन से दुआ लेने का तरीका कि उनकी खिदमत की जाए, उनको खुश रखा जाए। हम जाके उनको ये तो कह देते हैं कि अम्मी जान, बाबा जान, आप हमारे लिए दुआ कर दें। ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं ना कि आप बाबा जान हमारे लिए दुआ कर दें, मामा जान हमारे लिए दुआ कर दें, अम्मी जान हमारे लिए दुआ कर दें। लेकिन उनको खुश करने वाला अमल नहीं करते, अमल नहीं करते। वो जिन चीज़ों से रोकते हैं हम रुकते नहीं, और खुश करने वाला अमल करते नहीं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे वालदैन हमारे लिए दुआ करें। दुआ बच्चों वही कबूल होती है, अल्लाह के यहाँ वही दुआ कबूलियत के दर्जात पाती कि जो दुआ खिदमत करके ली जाए, खिदमत करके दुआ ली जाए। अब वालदैन देखो, अभी आप छोटे हो, आप में बड़े बच्चे भी कुछ बैठे हैं, आपके वालदैन भी हैं, आपके घरों में दादे दादियाँ भी हैं, नाने नानी भी हैं। दुआ लेनी कैसे है? सबसे पहले जो बड़े हैं ना, वो अपने बुजुर्गों की खिदमत करें, बुजुर्गों की खिदमत करें। जो घर के अंदर बुजुर्ग हैं उनकी खिदमत की जाए, और उनके खाने पीने का ध्यान किया जाए। अगर वो उनके पास मौजूद नहीं है तो जो दूर दराज रहते हैं, दूसरी औलादें, वो जाएं तो उनके लिए कुछ ना कुछ, जो कुछ वो पसंद करते हैं उनके लिए ले जाएं। छोटे छोटे तहाइफ ले जाएं, कुछ खाने के लिए ले जाएं। ज़्यादा नहीं है गुंजाइश तो कुछ भी, थोड़ा सा जो कुछ है मुयस्सर है, वो थोड़ा थोड़ा जो वो पसंद करते हैं वो खाने के लिए ले जाएं। वालदैन एक ऐसी हस्तियाँ हैं, कैसा अनमोल ख़जाना है, वो इतने में खुश हो जाते हैं, इतने में खुश हो जाते हैं, और फिर वो सबको बताते फिरते हैं कि ये मेरे बच्चे ने किया, ये मेरे बच्चे ने किया, ये मेरे बच्चे ने किया। तो हम लोग वालदैन को सिर्फ कह देते हैं कि वालदैन हमारे लिए दुआ करें, लेकिन हम अपने बड़ों से दुआ लेते नहीं। दुआ ऐसे मिलती है कि अगले का दिल जीत के दुआ मिलती। तो वो दिल नहीं हम जीतते, हम सिर्फ जस्ट यही कहते चले जाते हैं, ये कहते हैं कि दुआ करते। तो दुआ इस तरह मिलती है कि उनकी खिदमत करके, उनको खुश रखने वाले अमाल करके दुआ मिलती। और जिस वक्त वो खुशी के अंदर होते हैं तो फिर दुआ देते हैं, वो दुआ बंदे को लगती, वो दुआ बंदे को लगती है। और ये दुआओं का सबरात है, ये सबरात हैं दुआओं के। तो दुआ अगर लेनी है तो दुआ फिर उनके अच्छे अच्छे काम करके दुआ ली जाए। जब बंदा बहुत सताता है वालदैन को, देखो बच्चों, वालदैन को सताना कोई एक अच्छी बात नहीं है, वालदैन को सताना एक अच्छी बात नहीं है। जब वालदैन सताते हैं तो उनके मुंह से कोई ना कोई ऐसा जुमला निकल जाता है, वो जुमला जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसकी पकड़ करता है। एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आके अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा बहुत सख्तियों के अंदर है। आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने कोई, जब वो तुम्हें तंग करता होगा, तुमने कोई ऐसे उसके लिए जुमले मुंह से निकाले होंगे, और वो जुमले जो ना आज उसका ताक़ुब कर रहे। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सताता बहुत था तो किसी वक्त मेरे ज़ुबान से कुछ ऐसे जुमले निकल जाते थे, जुमले निकल जाते थे। तो आपने फरमाया कि वही चीज़ है कि जो तुम्हारी औलाद के आगे। देखो बच्चों, कि ये जो वालदैन को हम सताते हैं ना, और वो कोई कोई कलमात ऐसे मुंह से निकालते हैं, वही कलमात जो इंसान के आगे आ जाते हैं। और फिर वालदैन को भी इस चीज़ की को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको भी, बच्चों को भी करना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि हम अपने वालदैन को सताएं ना, इतना तंग ही ना करें।
اتنا تنگ ہی نہ کریں، ایسا عمل ہی نہ کریں کہ والدین ایسی بددعائیں دینا شروع کر دیں یا کوئی ان کے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ اگر دعا دے رہے ہیں تو خیر کی دعا دیں، اگر اولاد تنگ بھی کر رہی تو خیر کی دعا دیں، خیر کی دعا دیں، ایسا ہی دعا دیں تاکہ وہ بچے کی زندگی کے اندر برکات لائے دعا، برکات لائے دعا۔ تو یہ دعائیں ہیں جو بندے کو رنگ لگاتی ہیں، والدین کی دعائیں۔ فرمایا کہ کیا کرو پہلے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کرو۔ اور بھلائی کیسے کرو والدین کے ساتھ؟ اگر آپ کے والدین، آپ بڑے ہو گئے ہو، بڑے ہیں گھر کے اندر، ان کے گھر کے اندر بڑے بزرگ ہیں، دادا دادیاں، نانا نانیاں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو سوتے ہوئے بستر پر جانے سے پہلے اپنے بستر پر یعنی کہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور اپنے ساتھ اپنے بڑوں کو بھی اس نے پایا ہے، اور وہ بڑوں کو جو پایا ہے نا اپنے سامنے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بڑے کو وہاں پر بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کرنا، باتیں بھی کیسی جیسی وہ پسند کرتے ہیں باتیں۔ آپ نے دیکھا کبھی بزرگوں کو کہ وہ باتیں ہمارے سطح کی نہیں کرتے، وہ اپنے سطح کی کرتے ہیں، اپنے طور طریقے سے بات کرتے ہیں، اپنے حساب سے بات کرتے ہیں۔ کبھی وہ اپنی اولاد کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے گزرے زمانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح کی بات کرتے ہیں، کبھی دوسروں کی بات سننا پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان کی اسی طرح کی بات کے اندر رکھ کے ان کو باتیں کر کر کے خوش کرنا، خوش کرنا اپنے والدین کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو کمرے کے اندر بیٹھ کے اپنے والدین کو خوش کرنا ہے، اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ جہاد سے بھی زیادہ، میدان جہاد میں جا کے جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب دیکھو والدین کی خدمت، والدین کی خدمت کہ میدان جہاد میں جا کر جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے اس وقت، کہ جہاد کے اندر تو بندہ کبھی کبھار جاتا ہے نا، کبھی کبھار جاتا ہے جہاد کے اندر، کہ جب ضرورت پڑ گئی جو نا وقت کی ضرورت کے تحت بندہ جہاد کرتا ہے، تو کبھی کبھار جا کے اس کو جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ جہاد بھی کون کون کریں گے کہ جو نا جو آرمی میں ہوں گے وہ جا کے جہاد کریں گے، ہر بندے کو وہ بھی نصیب نہیں ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ ہر بندے کو یہ جہاد نصیب ہے، اور کس کس کو کہا؟ جس کے گھر کے اندر بزرگ ہیں، والدین ہیں، بوڑھے ہیں، اور وہ ان بوڑھوں کی خدمت کریں، اور خدمت کر کے ان کو اسی طرح خوش رکھیں جس طرح وہ پرانی باتیں، بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ بار بار پرانی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بار بار پرانی باتیں کرتے ہیں، ان کو سن سن کے پھر ان کو خوش کرنا، ان کو ہنسانا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا، جس طرح وہ کھاتے ہیں ان کو کھلانا۔ بعض کا وہ بہت تنگ کرتے ہیں، بعض کا تو ایسی ایسی بات بھی کر دیتے ہیں کو جو بات نہیں اس بندے کے اندر پائی جا رہی ہوتی، آپ کے اندر وہ نہیں بات پائی جا رہی ہوتی، بڑوں کے اندر وہ آپ کے اندر جو نہ بات نہیں پائی جا رہی ہوتی، لیکن وہ کوئی ایسی بات کر چھوڑتے ہیں، سننے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتا۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ ان ساری ناگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے ان کو خوش رکھنا، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان جہاد میں جا کے جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ دیکھو کہ ہر لمحے انسان کس کے اندر ہے؟ جہاد کے اندر ہے، کہ والدین کی خدمت کر کے جہاد جیسا اجر پا رہا ہے، اور پھر ان کی خدمت کر کے پھر بندے کو جو دعائیں ملتی، جو دعائیں ملتی، اللہ پاک ان دعاؤں کے بندے کو ثمرات کتنے عطا فرماتے ہیں، کتنے ثمرات عطا فرماتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ جیسے جیسے دعائیں کرتی تھیں، اللہ پاک ان دعاؤں کا ان کو ثمر عطا کرتے تھے، کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو ان کی دعاؤں کا ثمرات عطا۔ اور وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں۔ بچوں اپنے والدین کی قدر کرنا سیکھو، خدمت کرنا سیکھو، اپنے والدین کی قدر کرنا سیکھو، قدر کرنا سیکھو۔ اور والدین بھی ہیں تو اپنے بچوں کے لیے جب بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ان کی تربیت اچھی کریں، اور آپ والدین سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں،
اور اگر بچے کسی وجہ سے بھی تنگ کر رہے ہوتے تو اپنے رب سے دعائیں کریں ان کے لیے. جس وقت وہ تنگ کریں آپ ان کے لیے خیر کی دعا منہ سے نکالو. جیسے جیسے تنگ کریں آپ ان کے لیے خیر کی دعائیں منہ سے نکالو. ان کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھو اپنے بچوں کے لیے, اور صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میرے بچے کو ایسا کر دے, اللہ تو میرے بچے کو, یہ میرے بچے کا شر ہے میرے بچے کا دور کر دے, اللہ میرے بچے کو نمازی بنا دے, اللہ میرے بچے کو جو نا عبادت والا بنا دے, اللہ میرے بچے کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے. جب والدین اس طرح کی دعائیں کرتے نا, اپنے بچے کے لیے ایک ایک بچے کے لیے نام لے لے کے دعا کرتے, اللہ پاک ان کی دعا کو قبول کرتے. ہماری ایک بہن تھی, وہ کہا کرتی, وہ ایک جاننے والی, وہ کہتی کہ میری ایک ملازمہ تھی, وہ اپنے بچے کے لیے, اس کا بچہ حافظ قرآن تھا, وہ بیوہ ہو گئی, وہ اپنے بچے کے لیے کہا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو نا مسجد کا امام بنانا, مسجد کا امام بنانا. اب دیکھیں اللہ پاک نے اس کی کتنی بات کو, اللہ پاک نے اس کی دعا کو کیسے قبول کیا کہ وہ نہ آفیسر کالونی کے اندر رہتی تھی, وہاں سے ملازموں نے ان کو نکلوا دیا, اور پھر اس نے نا وہ کوشش کر کے, جب وہ دوبارہ کوشش کر کے اس کو بحال کروایا, اس کا جو نا رہائش اس کو ملی ہوئی تھی اس کو بحال کروایا, اور کروا کے جب وہ دوبارہ آئی تو دوبارہ اللہ پاک نے وہ جو نا آفیسر تھے وہاں پر, انہوں نے آ کے جب اس کے گھر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہ بیوہ تھی اور اس کے بچے تھے, اور ان میں سے ایک بچہ جو حافظ قرآن تھا, ایک بچہ حافظ قرآن تھا. اور وہ جو حافظ قرآن بچہ تھا, وہ حافظ قرآن بچہ جو نا اس کو دیکھا, اس نے جو نا آفیسر آئے انہوں نے چیک اپ کرنے کے لیے, ان کے گھر کے جو نا ویریفیکیشن کرنے کے لیے جس وقت آئے, تو انہوں نے آ کے دیکھا, اور انہوں نے اس وقت کہا ان کو کہ جو نا بچے سے پوچھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے, وہ کہنے لگا میری کوالیفیکیشن اتنی ہے, میں حافظ قرآن بھی ہوں. انہوں نے کہا کہ ہماری فلاں جگہ پر مسجد کے اندر مؤذن کی ضرورت ہے, مؤذن کی ضرورت ہے, آپ اپنے جو نا آ کے جو نا اپلیکیشن ہے وہ اس کو نا لکھ کے ذرا مجھے بھیجیں. اب دیکھیں کہ ایک ماں کی دعا تھی پیچھے, ماں کی دعا تھی کہ اللہ پاک نے اس ماں کی دعا کی وجہ سے, وہ جیسے دعا مانگتی تھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح جو نا وہ مسجد کا امام بنا دیا. اور کتنی آسان اللہ پاک نے اس کی ڈیوٹی دے دی کہ وہ صرف 5 وقت میں جاتا ہے مسجد کے اندر اور جا کے اذان دیتا ہے, باقی سارا دن نماز پڑھے, جو کچھ مرضی کرے, کوئی کاروبار کر لے, کچھ بھی کر لے, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو کتنی اچھی ڈیوٹی دے دی. یہ کس کی وجہ سے؟ یہ پیچھے والدین کی وجہ سے, کہ والدین جو دعائیں کرتے ہیں نا, یہ ان دعاؤں کے ثمرات ہیں. تو میری والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہر لمحہ دعائیں کیا کریں, ایک ایک بچے کا نام لے لے کے دعا کیا کرو. اور بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی سائیکی کو سمجھیں, اور والدین جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں. بعض اوقات والدین کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ والدین اس طرح کے معاملات نہیں کر رہے ہوتے, لیکن بچے آگے سے سمجھدار ہوتے, لیکن وہ اپنی سمجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اپنے والدین کو اعتماد میں لیتے ہوئے وہ ایک اچھا کام کریں. جب وہ کامیابی کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز والدین پھر بھی دعائیں دیں گے. تو میرے بچوں, اپنے والدین کے لیے جو نا جو اچھے انسان بن جائیں, معاشرے کے لیے اچھے انسان بنے, اپنے والدین کی دعاؤں کو سمیٹیں. جتنی زیادہ اپنے والدین سے دعاؤں کو سمیٹیں گے, اللہ پاک تمہیں برکات نصیب کریں گے, اللہ خیر نصیب کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ تمہیں ایسا بندہ بندی بنا لے جس سے تو راضی ہو جائے, جس سے تو راضی ہو جائے اور تیرا محبوب راضی ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.